نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین اور سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ عن قریب انشاءاللہ عید الاضحیٰ منائیں گے۔ دو اسلامی تہواروں میں سے یہ دوسرا اہم ترین تہوار ہے جس کو ہم اپنے عرف میں بقرعید کہتے ہیں، عید قرباں کہتے ہیں۔ اس عید کی سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ قربانی کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ہر سال قربانی فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات نقل کی ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی استطاعت دی ہو اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اور ہماری نماز میں شریک نہ ہو۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس موقع پر قربانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ یہ سنت ہے اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ یہ قربانی کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے جوان بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا اور اپنی دانست میں ان کی قربانی کر دی، اسی طرح ہم بحیثیت مسلمان اور صاحب ایمان اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمارے پاس ہوگی ہم اس کی قربانی پیش کرنے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ اگر اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اپنی جان دینی پڑے، اپنا مال دینا پڑے، اپنی اولاد کو نچھاور کرنا پڑے تو بحیثیت ایک مومن کی ہم انشاءاللہ اس میں بھی ثابت قدم رہیں گے۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے اس عبادت کی، اور یہ شعار ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کے شاعر میں سے۔ یوں تو غربا کی مدد کی بہت سی صورتیں ہیں، قربانی میں بھی قربانی کے گوشت کا ایک حصہ غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سی صورتیں غربا کی مدد کی ہیں۔ صدقۃ الفطر میں غریب کی مدد کی جاتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے کی جاتی ہے، دعوت ولیمہ میں غریبوں کو مدعو کرنے کا حکم دیا گیا، عقیقہ کے ذریعے غریبوں کو شامل رکھا جاتا ہے، عمومی طور پر غریبوں کی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ لیکن قربانی کا مقصد صرف غریبوں کی مدد نہیں،
قربانی کا اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو تازہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کی تجدید کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس عہد کو دہرانا کہ ہم آپ کے دین کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ مقصد اصل میں قربانی کا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد جانور کی قربانی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک علامتی عمل ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اس وقت جو کورونا کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں مختلف گوشوں سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اس سال قربانی کرنے کے بجائے لوگ وہی پیسے غریبوں، مصیبت زدہ لوگوں، فاقہ مست مزدوروں پر خرچ کر دیں۔ یہ بات مختلف حلقوں سے کہی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیت میں بگاڑ ہے، وہ بقرعید کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان سے قربانی کے مقصد کو سمجھنے میں چوک ہو رہی ہے۔ اگر آپ غریبوں کی مدد کر دیں تو ایک معمولی سی مدد تو ہو جائے گی، لیکن جو قربانی کا مقصد ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو تازہ کرنا، اس کا استحضار کرنا، اللہ تعالیٰ سے کے راستے میں قربانی کے عہد کی تجدید کرنا، یہ مقصد اس سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس سلسلے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں جیسے رہائشی مکان، سواری جس کو وہ سواری کے لیے استعمال کرتا ہو، اور کھانے پینے کی ضروریات، ملبوسات، فرنیچر، ان چیزوں کے علاوہ سونا یا چاندی یا اتنے پیسے یا کوئی زائد از ضرورت چیز ہو، چاہے وہ زمین کے پلاٹ کی شکل میں ہو، کہ جو 87.5 گرام سونا یا 600 گرام سے کچھ زیادہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے تو شرعاً اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، صرف سنت و مستحب نہیں ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور قربانی ایک عبادت ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں وہ انسان پر انفرادی حیثیت میں واجب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ لے تو پورے خاندان کی طرف سے نماز ہو جائے، ایک آدمی روزہ رکھ لے تو پورے گھر کی طرف سے روزہ ہو جائے۔ گھر کے ہر آدمی کو اپنے اپنے طور پر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ قربانی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے تو ہر شخص کو انفرادی حیثیت میں قربانی کرنی ہے۔ ایک آدمی قربانی کر لے اور پورے گھر کی طرف سے قربانی کافی ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم واجب عمل ہے کہ آپ نے ابھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ سوچئے اس میں کتنی زیادہ تنبیہ۔ اور آپ نے فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو قربانی کے ایام ہیں اس میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ کوئی بھی عمل، نماز ہو اور خیرات ہو
اور کوئی دوسری عبادت ہو، یہ قربانی یہ اس دن کا سب سے بہتر عمل ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہو وہ یہ نہ سمجھیں کہ پیسہ صدقہ کر دینے سے قربانی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے قربانی میں جتنے پیسے خرچ ہوتے، باوجود اس کے کہ آپ قربانی دے سکتے تھے، مالی استطاعت بھی تھی، قانونی رکاوٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے قربانی نہیں دی، تو جتنا خرچ آپ کی قربانی کا ہو سکتا تھا، اگر اس کا 10 گنا پیسہ بھی آپ خرچ کر دیں تو نہ قربانی کا حکم پورا ہوگا، نہ قربانی والا ثواب ملے گا، اور نہ قربانی نہ کرنے کے گناہ سے آپ بچ پائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی کریں۔ اگر آپ شہر میں قربانی مثال کے طور پر نہیں کر سکتے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، گورنمنٹ نے آپ کے علاقے کو ریڈ زون میں شامل کر لیا ہے، گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے جانور نہیں مل رہا ہے، تو اگر آپ اپنی قربانی کسی دوسری جگہ کر سکے، کسی گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز کے کسی شہر میں کوئی آدمی آپ کا شناسہ ہو جو آپ کی طرف سے قربانی کر دے، تو پھر اس کے ذریعے قربانی کرانی چاہیے۔ تو اگر مالی استطاعت بھی ہے اور کوئی ایسی قانونی رکاوٹ بھی نہیں ہے جس سے بچتے ہوئے آپ قربانی نہ کر سکیں، تو پھر ایسی شکل میں ضروری ہے کہ آپ ایام قربانی کے اندر قربانی ہی کریں، یہی آپ پر واجب ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ آپ نے قربانی کا جانور بھی خرید کر لیا لیکن قربانی نہیں کر سکے قانونی رکاوٹ کی وجہ سے، تو ایسی شکل میں 12 ذو الحجہ گزرنے کے بعد جانور ہی کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ جو جانور آپ نے خریدا تھا اسی جانور کا آپ کسی غریب آدمی کو مالک بنا دیجیے۔ اور اگر آپ مسئلے سے واقف نہیں تھے، قربانی نہیں ہو سکی، 14-15 تاریخ کو آپ نے جانور ذبح کر دیا یہ سمجھ کر کہ اس کو قربانی کے لیے رکھا تھا، تو اب اس کا پورا گوشت اور اس جانور کی تمام چیزوں کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اور اگر نہ آپ کے لیے خود استعمال جائز ہے، نہ ایسے دوستوں کو دینا جائز ہے جو صاحب ثروت ہوں، اور اگر آپ نے غلط فہمی میں استعمال کر لیا تو جتنا گوشت آپ نے اس کا استعمال کیا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آپ نے جو جانور ذبح کیا، آپ کو تو زندہ جانور صدقہ کرنا تھا جو آپ خرید چکے تھے اس جانور کو، لیکن آپ نے اس کو ذبح کر دیا، تو اب اس جانور کا گوشت بھی صدقہ کرنا ہے، اور ایک زندہ سالم جانور کے مقابلے میں ذبح کیے ہوئے جانور میں جو کی قیمت میں جو کمی ہوتی ہے اتنی مقدار پیسے کا بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر زندہ جانور یہ 8,000 روپے میں مل رہا تھا، اب آپ نے بکرا ذبح کیا، اب آپ کا یہ بکرا 5,000 زیادہ میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا، تو یہ جو 3,000 اس کی قیمت میں کمی ہوئی یہ بھی آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ تو یہ خلاصہ یہ اس شکل میں ہے جبکہ جانور آپ خرید چکے تھے۔ اگر آپ نے قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا اور آپ 12 تاریخ تک قربانی کرنے پر قادر نہیں ہو پائے، تو اب اس کے بعد آپ کو اس جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ یعنی قربانی کا جانور جتنے میں مل سکتا تھا آپ کو مل سکتا ہے، اس شرط کے مطابق جو شریعت نے متعین کیا ہے، جیسے بکرا ہے تو 1 سال کا بکرا ہو، عیب دار نہ ہو، تو ایسے جانور کی جو قیمت ہو سکتی ہے وہ قیمت آپ پر صدقہ کرنی واجب ہے۔ دیکھیے، حاصل یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر مالی استطاعت ہے، قربانی واجب ہے،
اور قربانی کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، یا رکاوٹ ہے اور آپ اس سے بچتے ہوئے کسی اور جگہ قربانی کرا سکتے ہیں، تو آپ کو جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر قربانی کا جانور بھی خرید کر لیا لیکن قربانی نہیں کر سکے، تو اب آپ کو اس جانور کو مسلم صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر آپ نے جانور خریدا نہیں تھا، قربانی واجب ہے آپ پر، 12 تاریخ گزر چکی ہے، تو اب آپ کے لیے اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کو آپ قربانی نہ کر کے اور آپ اس کی قیمت لوگوں کو، غریبوں کو دے دیں، یہ قربانی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ البتہ 2 صورتیں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ایک صورت ذکر کی کہ قربانی آپ کر ہی نہیں سکے باوجود کوشش کے، ایسی قانونی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ آپ قربانی نہیں کر پائے، تو 12 تاریخ جب گزر جائے تو اس کے بعد آپ اس کی قیمت غرباء پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ کا معمول یہ ہے کہ مثلاً آپ 10,000 روپے کا عمدہ بکرا خرید کرتے ہیں، اس سال آپ نے یہ کیا کہ 6,000 روپے کا بکرا خرید کر لیا اور 4,000 روپے بچا لیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 6,000 روپے کا بکرا خرید کر آپ قربانی کر دیں اور اپنے معمول کے لحاظ سے جو پیسے آپ کے بچ گئے وہ آپ اپنی خوشی سے صدقہ کر دیں۔ دوسری صورت قربانی کی ہے نفلی قربانی، جو قربانی آدمی پر واجب نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے ایک قربانی کر لی، ایک بکرا اپنی طرف سے کر لیا، لیکن ہمیں شوق ہے کہ ہم زیادہ جانوروں کی قربانی کریں، ہم 5 بکروں کی قربانی کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ جو بقیہ 4 بکرے ہیں یہ نفلی قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانوروں کی قربانی کی ہے، 100 اونٹنیوں کی قربانی کی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 63 اونٹنیوں کی قربانی فرمائی ہے۔ تو ایک آدمی ایک ہی جانور کرے یہ ضروری نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو ایک سے زیادہ جانور کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو زائد قربانی آپ کر رہے ہیں یہ نفل ہے۔ اگر آپ اس کے بجائے ایک واجب قربانی کر کے بقیہ جانوروں کا پیسہ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید موجودہ حالات میں آپ کو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ اپنے رشتہ داروں پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، والدین ہیں وہ صاحب استطاعت نہیں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے، یہ نفلی قربانی۔ اسی طرح ایک قربانی ایصال ثواب کی ہے کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے، بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر سال قربانی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس طرح کی قربانی آپ نے کی، قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ، تو یہ بھی نفلی قربانی ہے۔ یہ جو نفلی قربانی کی مختلف صورتیں ہیں جن پر قربانی واجب نہیں تھی ان کی طرف سے قربانی، جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی، اپنی طرف سے ایک سے زیادہ قربانی، ان پیسوں کو اگر آپ چاہیں تو قربانی کرنے کے بجائے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو زیادہ اجر حاصل ہو جائے۔ ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں، گزرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ دیکھو ہماری فلاں جائیداد کی آمدنی سے ہر سال میرے لیے قربانی کی جائے۔ یہ جو قربانی ہوگی اس میں پورا جانور واجب التصدق ہوگا، جانور کا پورا گوشت اور اس کا سامان غرباء پر صدقہ کر دینا واجب ہوگا۔
اگر گزرنے والے نے کوئی ایسی دولت اپنی نہیں چھوڑی اور اس کو قربانی کے لیے مخصوص نہیں کیا، ہم اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا حق جانتے ہوئے ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو یہ دوسری صورت نفلی قربانی کی، اور اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اس کے بجائے اس کی قیمت صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں ایک توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے کہ جو قربانی واجب ہے حتی المقدور اس قربانی کو جانور کو ذبح کر کے پورا کرنا چاہیے۔ جو قربانی واجب نہیں ہے، ہم بطور زائد ثواب کے لیے ہم اس عمل کو کرتے ہیں، یا جو قربانی واجب تھی ایام قربانی میں 12 ذی الحجہ تک ہم قربانی کرنے پر قادر نہیں ہوئے، اس سے جو یا ہم پر قربانی واجب تھی اور ہم کسی رکاوٹ کی وجہ سے جو قربانی کی تاریخ ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ، اس میں ہم قربانی نہیں کر سکے، تو اب اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب بھی ہے، اور موجودہ حالات میں جو ضرورت مند ہیں ان کی اس سے مدد کرنی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اس وقت ایسی رقموں کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے دینی مدارس ہیں۔ رمضان المبارک مدارس کے لیے آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے، زیادہ تر اسی مہینے کے اخراجات سے سال بھر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں سے تعاون حاصل نہیں ہو سکا، مدرسے والوں کو شہر میں بھی تاجروں تک پہنچنا دشوار ہو گیا، دوسرے شہروں میں جو معاونین تھے ان کے یہاں پہنچنا تو اور بھی دشوار تھا، راستے ہی بند تھے، آمد و رفت کے ذرائع بند تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے مدرسے اس وقت سخت مالی دباؤ میں، اس لیے ہماری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نفلی قربانی کے پیسے بچا کر جہاں واجب قربانی نہیں کر سکے تو اس کے پیسے، اور جہاں آپ زیادہ قیمتی جانور خرید کر قربانی کرنے کا ذوق رکھتے تھے، وہاں قربانی کے معیار کو پورا کرنے والا اس سے کم قیمت میں اگر جانور مہیا ہو جاتا ہو تو اس کو خرید کر بقیہ پیسے یہ آپ دینی مدارس تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے بڑا ثواب ہوگا، صدقے کا بھی ثواب ہوگا اور دین کی اشاعت اور حفاظت میں شرکت کا بھی ثواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔